بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی نیم از مقصود علی اور آج کا یہ جو ڈان ایڈیٹوریل ہے اسلام آباد ایکسیڈنٹ، یعنی اسلام آباد میں جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. یہ جو ایکسیڈنٹ تھا یہ ایسا ہوا تھا کہ انڈین کے جو ہائی کمیشن ہے، جو ایمبیسی ان کے جو دو سٹافرز تھے، یعنی سٹاف ممبرز تھے ان کے، تو وہ اپنی کار میں بیٹھے تھے اور انہوں نے ایک پیدل چلنے والے کو ٹکر ماری تھی. اس سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس سے وہ جو بندہ تھا وہ زخمی ہو چکا تھا اور یہ جو تھے پھر موقع سے فرار ہو چکے تھے، مطلب بھاگ رہے تھے. ٹھیک ہے، تو پھر انہیں بعد میں پکڑا گیا. ٹھیک ہے، اور ان دونوں کو قید میں رکھا گیا اور ان سے جو ہے کرنسی جو ہے غیر ملکی کرنسی، جو غلط کرنسی ہوتی ہے، یعنی فیک کرنسی ہوتی ہے، وہ غیر ملکی کرنسی نہیں بلکہ فیک کرنسی، ٹھیک ہے، ان سے ملی ہے. ٹھیک ہے، 10,000 روپے کے. اور ایسا ہوا کہ پھر ان دونوں کو تو آزاد کیا. ٹھیک ہے، جیسا کہ رولز ہوتے ہیں کہ آپ کسی فارن ایمبیسی کے جو سٹافرز ہوتے ہیں ان کو آپ رکھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، ڈیٹینشن میں رکھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو ان کو تو بعد میں آزاد کیا. لیکن اس سے کیا ہوا، جو انڈیا میں ہمارا جو ایمبیسی ہے دلی میں، تو اس پہ بڑا جو ہے وہاں پہ ٹینشن کریٹ کیا گیا. وہاں پہ جو ہمارے ڈپلومیٹس ہیں، وہاں پہ جو ہمارے جو ایمبیسی کے سٹاف ممبرز ہیں، ان کو ہریس کرنا شروع کر دیا گیا وہاں پہ. ٹھیک ہے، اور وہاں کی سیکیورٹی بڑھا دی اور ان کو ڈرانا شروع کر دیا کہ حالات خراب ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو اور اس سے پہلے ایک اور کام ہوا تھا جو مئی کے اینڈ میں ہوا تھا. پاکستان کے دو جو سٹاف ممبرز تھے، یعنی وہاں کے جو ایمبیسی ہے پاکستان کی دلی میں، ٹھیک ہے، وہاں کے دو سٹاف ممبرز کو ایسا الزام ان پہ لگایا گیا تھا کہ یہ جاسوسی میں ملوث ہیں. تو ان کو پاکستان سے کیا کہہ کے گئے تھے وہ کہ یہ پرسونا نان گریٹا ہیں. پرسونا نان گریٹا کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ جو دو پرسنز ہیں یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو پرسونا نان گریٹا ڈکلیئر کیا گیا. ٹھیک ہے، اور اس کا تو پاکستان نے بالکل زبردست طریقے سے جواب دیا. ایسا کہ زبردست طریقے سے جواب دینا نہیں بلکہ ڈیل کیا. ٹھیک ہے، کہ میچورلی ڈیل کیا. تو اب یہ جو حالات ہے تو اس میں پاکستان نے کچھ پھرتی دکھائی ہے، کچھ تیزی دکھائی ہے. وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ایڈیٹر یہ کہہ رہا ہے. اور کیا ہونا چاہیے، یہ جو حالات ہے یہ کیسے حل ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، ان کو کس طرح ڈیل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اچھا طریقہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے، اگر ایسے حالات مزید پیدا ہوتے ہیں، ایسے حالات ہو تو وہ کیسے ڈیل کیے جائیں. ٹھیک ہے، اب ایڈیٹر وہ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور نئی ویورز کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ آپ ایسا کریں کہ ایک سپریٹ نوٹ بک لے لیں. ٹھیک ہے، اور اس میں جو بھی ووکیبلری آپ کو اس میں مشکل لگتی ہو، ٹھیک ہے، جو بھی ورڈ آپ کو مشکل لگتا ہو وہ نوٹ کرتے جائیں. ٹھیک ہے، اور اس کا معنی میں بتا رہا ہوں تو آپ وہ بھی معنی بھی لکھیں ساتھ. ٹھیک ہے، جب ویڈیو ختم ہو جائے تو آپ ایسا کریں کہ یہ جو ایڈیٹوریل ہے وہ جو آپ نے معنی نوٹ کیے ہیں ان کو آپ ذرا دہرائیں، ان کو ذرا یاد کریں. ٹھیک ہے، ان الفاظ کو، اور انہی الفاظ کو استعمال کر کے پھر یہ جو ایڈیٹوریل ہے اس کو سمرائز کریں، پھر سے لکھیں. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسا دوست موجود ہو، ٹیچر موجود ہو، کوئی ایسا گائیڈ موجود ہو، رہنما موجود ہو کہ آپ کو آپ کی وہ اس کی انگلش اچھی ہو تو آپ اس سے چیک کروائیں. ٹھیک ہے، کہ اس میں کیا کیا غلطیاں ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو وہ غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کرے گا تو آپ جو ہے فیوچر میں وہ غلطیاں آپ سوچ کرو گے کہ یہ مجھ سے کہاں پہ غلطی ہوئی ہے، تو آپ پھر امپروو کر جاؤ گے. وہ غلطیاں آپ بعد میں نہیں کرو گے. اگر آپ دہراؤ بھی تو ایسا ہوگا کہ 2 بار آپ وہ غلطی دہراؤ گے پھر وہ غلطی نہیں کرو گے. ٹھیک ہے، تو چیک ضرور کروانا. ٹھیک ہے، اور اب اگر کسی کے پاس کوئی گائیڈ نہیں ہے، کوئی رہنما نہیں ہے، ٹیچر نہیں ہے، تو ایسا کریں کہ میرا نمبر جو ہے واٹس ایپ کے نمبر ہے ڈسکرپشن میں موجود ہے، مجھے سینڈ کیجئے. ٹھیک ہے، اور میں آپ کو چیک کر کے واپس بھیج دوں گا. ٹھیک ہے، آتے ہیں ایڈیٹوریل کے ڈیٹیل پہ. Considering the fact that relations between Pakistan and India are currently quite frosty, considering اس پہ غور کر کے، اس پہ خیال کر کے، اس پہ سوچ کر کے، ٹھیک ہے،
یعنی کنسیڈرنگ دا فیکٹ, اس حقیقت کو پہ غور کر کے کیا, دیٹ ریلیشنز, جو ریلیشنز ہیں, تعلقات ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان, آر کرنٹلی کوائٹ فروسٹی, وہ موجودہ کیا ہیں, بالکل, کوائٹ بالکل کے معنی میں آتی ہیں, ٹھیک ہے, موجودہ وہ کیسے ہیں, فروسٹی ہیں. فروسٹی مین سرد مہری کا شکار ہیں, مطلب منجمد ہے, یعنی وارم ریلیشنز نہیں ہے. وارم ریلیشنز وہ ہوتے ہیں جب اچھے تعلقات ہوتے ہیں, تو یہاں پہ فروسٹی ہے. فروسٹی منجمد یعنی جو فروزن ریلیشن ہے, ٹھیک ہے, یعنی منجمد ہے, یعنی تعلقات اچھے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. The recent episode in which two Indian High Commission staffers, جو ابھی جو پچھلا جو ایپیسوڈ ہے, جو کہانی ہے, وہ کیسی ہے, دو انڈین ہائی کمیشن کے جو اسٹاف ممبرس تھے, ان اسٹافرز تھے, ان کو کیا ان کا کیا ہوا, were involved in an accident in Islamabad while Islamabad will need to handle maturely and calmly. وہ اسلام آباد میں ایک ایکسیڈنٹ میں شامل تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے ایک ایکسیڈنٹ کیا تھا, ٹھیک ہے, اسلام آباد میں دو ممبرز نے, ٹھیک ہے, انڈین ہائی کمیشن کے. تو اس کو کیسا ہینڈل کرنا چاہیے تھا, کیسا ٹیکل کرنا چاہیے تھا, میچیورلی, اچھے طریقے سے. میچیورلی مطلب جو مہذب طریقے سے, ٹھیک ہے, اچھی طریقے سے, جیسا بڑے ٹریٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, بڑے دل والے لوگ ٹریٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ کاملی, اور سنجیدگی سے, ٹھیک ہے. دا ایگزیکٹ ڈیٹیلز آف دا ایونٹ آر اسکینڈ, اگرچہ جو ایگزیکٹ ڈیٹیلز تھے, جو صحیح معلومات تھی, جو صحیح ڈیٹیلز تھے اس واقعے کے, آر اسکینڈ, وہ قلیل تھے, مطلب وہ ابھی تک جو ہے نہ ہونے کے قابل تھے, یعنی ابھی ہمارے پاس ڈیٹیلز اس واقعے کے نہیں تھے. لیکن ہم نے کیا کیا, the two Indians were apparently involved, دو جو انڈینس تھے وہ apparently involved تھے, یعنی apparently بظاہر طور پر وہ involved تھے, وہ شامل تھے کس چیز میں, in a hit and run accident, وہ ایک hit and run accident میں شامل تھے, ٹھیک ہے, hit and run accident میں شامل تھے. تو ہٹ اینڈ رن ایکسیڈنٹ کون سا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, جب آپ کسی بندے کو مارتے ہو اور اس کو وہیں پہ چھوڑ کے آپ چلے جاتے ہو, ٹھیک ہے, اس کا پوچھتے بھی نہیں ہو, ٹھیک ہے, ہٹ کرتے ہو اور رن کرتے ہو, ٹھیک ہے. تو ایسے ایکسیڈنٹ میں وہ شامل تھے بظاہر طور پہ, ٹھیک ہے. ان وچ اے پیڈسٹرین واز سیریسلی انجرڈ, جہاں پہ ایک پیڈسٹرین, ایک پیدل چلنے والا, سیریسلی انجرڈ, سیریسلی مین سیویئرلی انجرڈ, یعنی شدید وہ زخمی ہو چکا تھا, ٹھیک ہے. The two suspects were briefly arrested. یہ جو دو مشکوک یا مشتبہ افراد تھے, ان کو briefly یعنی تھوڑے وقت کے لیے اریسٹ کر دیا گیا. And Rs 10,000 in fake currency notes were seized from them. اور فیک کرنسی کے 10,000 جو روپے ان سے برآمد ہوئے, ٹھیک ہے. The reaction to the Indian officials' detention, in reaction to the Indian officials' detention, جو انڈین آفیشلز کو ہم نے ڈیٹینشن میں رکھا, قید میں رکھا, اس کے ریئیکشن میں انڈیا نے اب کیا کیا, ٹھیک ہے, وہ بات کر رہے ہیں. پاکستانی ڈپلومیٹس ہیو رپورٹڈلی بین ہریسڈ, پاکستان کے جو ڈپلومیٹس تھے, پاکستان کے جو سفیر تھے وہاں پہ, ہیو رپورٹڈلی, وہ ایسا بیان کیا جاتا ہے, یعنی جو رپورٹ آتے ہیں اس کے طور پہ وہ کیا تھا, ان کے ساتھ کیا گیا, ان کو ہریس کیا گیا, ان کو ٹیز کیا گیا, ان کو تنگ کر دیے گئے, ٹھیک ہے, ان نیو دلی میں. وائل پولیس پریزنس ہیز بین انکریز, اور وہاں پہ پولیس کا جو پریزنس تھا وہ انہیں اس کو انکریز کر گیا, ان کو بڑھا دیا گیا. آؤٹ سائڈ دا پاکستانی ہائی کمیشن ان انڈین کیپٹل فار سیکورٹی پرپسز, اور سیکورٹی پرپسز کا جو بہانہ ہے, اس کے بہانے پہ جو انڈین پاکستان میں جو پاکستان ہائی کمیشن ہے جو انڈیا کے نیو دلی میں ہے, نیو دلی انڈین کیپٹل ہے, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ جو ہے کیا ہوا, جو پولیس ہے اس کا پریزنس بڑھا دیا گیا, ٹھیک ہے, اور کیا بنایا, فار سیکورٹی پرپسز, ٹھیک ہے. Another key incident in this recent chain of events was the expulsion of two Pakistani mission staffers by the Indians late last month.
another key incident, ایک اور جو کی انسیڈنٹ تھا, کی انسیڈنٹ مطلب جو کہ significant incident ہو, جو کہ اہم واقعہ ہو چکا ہو, in the recent chain of events جو یہ جو مبصرین کے ساتھ وہاں پہ ہو رہا ہے اور یہاں پہ ہو رہا ہے, تو یہ جو چین آف ایونٹس ہے ان میں ریسنٹ کیا ہوا تھا, was the expulsion of 2 پاکستانی مشن سٹافرز. پاکستان کے 2 جو مشن سٹافرز ہیں, ہائی کمیشن کے جو سٹافرز ہیں, ان کو کیا کر دیا گیا, ان کو باہر نکال دیا گیا. ٹھیک ہے, یعنی ان کو پاکستان کو ایسا کہا ہے کہ یہ پرسونا نان گریٹا ہے, یہ ہمیں منظور نہیں ہے, یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ جو 2 ممبرز ہیں, کیونکہ یہ وہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ جاسوسی میں ملوث ہیں. ٹھیک ہے, they are involved in spying activities. ٹھیک ہے, تو آتے لاسٹ منتھ یہ ہوا تھا, یہ مئی کے اینڈ میں ہوا تھا. ہائی اور پاکستان ریئیکٹڈ ٹو دس موو کاملی اینڈ ڈڈ ناٹ انگیج ان اے ٹٹ فار ٹیٹ ایکسچینج. پاکستان نے اس کو کیسا ریئیکٹ کیا, جو ان کے پاکستان کے جو 2 ممبرس نکال دیے گئے وہاں پہ, تو اس کے ریئیکشن میں پاکستان نے کیا موو کاملی, پاکستان نے سنجیدگی سے کام لیا. ٹھیک ہے, اینڈ ڈڈ ناٹ انگیج ان اے ٹٹ فار ٹیٹ ایکسچینج, اور ٹٹ فار ٹیٹ ایکسچینج میں نہیں پڑ گئے کہ اب وہ ہم بھی ان کے 2 نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو عدلے کا بدلہ نہیں, یہ اس کام میں پاکستان انوالو نہیں ہوا. ٹھیک ہے, پاکستان نے ایسا نہیں کیا, سنجیدگی سے موقع کو جانا اور اس کو ٹریٹ کیا. ٹھیک ہے, فرسٹلی اب یہ حل بتاتے ہیں کہ کیسا ہونا چاہیے تھا. یہ جو 2 ممبرز ہیں ابھی جو کار ایکسیڈنٹ میں انوالو ہیں, ان کو کیسا ٹریٹ کرنا چاہیے تھا, پاکستان کو کیا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, اور انڈیا کو کیا چاہیے. ٹھیک ہے, فرسٹلی دا میٹر ان اسلام آباد مسٹ بی پراپرلی انویسٹیگیٹڈ. اس میٹر کو, اس مسئلے کو صحیح طریقے سے پراپرلی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, اینڈ ہینڈلڈ ایز پر دا لا if the Indian staffers are found to be in wrong. اور ہینڈل کرنا چاہیے تھا as per law, یعنی اس کو ایسا ہینڈل کرنا چاہیے تھا کہ قانون کے مطابق ان کے ساتھ جو بھی ہو, اگر یہ قانون کے مجرم ہیں, اگر انہوں نے جو ہے کرائم میں ملوث ہیں, اگر وہ کسی غلطی میں ملوث ہیں, تو ایسا کرے کہ قانون کے مطابق ان کو ٹریٹ کیا جائے بعد میں. لیکن پہلے انویسٹیگیشن جو تھی وہ پراپر انویسٹیگیشن وہ ضروری تھی. ٹھیک ہے, ان کو ویسے ڈیٹینشن میں رکھنا یہ اچھا نہیں تھا. ٹھیک ہے, ایڈیٹر یہی کہہ رہا ہے. سیکنڈ, the matter should not be blown up out of proportion. اور دوسرا یہ کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کو اتنی ہوا نہیں دینی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, تو یہ تو آؤٹ آف پروپورشن جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو اتنا چھوٹا سا مسئلہ تھا اور ہم نے اتنا بڑا بنا دیا. ٹھیک ہے, تو ہم نے ہوا دی اس کو. اینڈ ایلیمنٹس ان دا انڈین میڈیا, اور جو ایلیمنٹس ہے, جو عناصر ہے انڈین میڈیا میں, شوڈ ریفرین, ان کو کیا کرنا چاہیے, شوڈ ریفرین, ان کو ریفرین کرنا چاہیے, ان کو احتراز کرنا چاہیے, ان کو باز رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, فرام ہارلنگ کس چیز کو کہتے ہیں, تھروئنگ, کاسٹنگ. ٹھیک ہے, یعنی مارنا, دے مارنا. ٹھیک ہے, پھینکنا. ٹھیک ہے, کہ وہ پھینک کے کیا, وائلڈ ایکیوزیشنز, یعنی وائلڈ ایکیوزیشنز, وائلڈ ویسے تو اس کا معنی جنگلی ہے, وحشی. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ شدید اور خراب جو الزامات ہیں وہ پاکستان پہ دے مارنا, وہ اس سے انڈین میڈیا اس سے احتراز کرے, اس سے باز رہے. دیٹ کین فردر ویشیٹ, جو یہ الزامات ہیں یہ کیا کرتے ہیں, فردر ویشیٹ دا ایٹماسفیئر, یہ مزید ایٹماسفیئر کو, ماحول کو ویشیٹ کر رہا ہے. ویشیٹ مین اسپوائل کر رہا ہے, خراب کر رہا ہے. ٹھیک ہے, بگاڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, اٹ وڈ بی نائف ٹو ایزیوم, یہ معصومانہ ہوگا, یہ بچگانا ہوگا, یہ بولا پن ہوگا. ٹھیک ہے, ٹو ایزیوم, کہ ایسا ایزیوم کیا جائے, ایسا سوچا جائے. ٹھیک ہے, ایسا اندازہ لگایا جائے دیٹ بائیلیٹرل ریلیشنز, کہ یہ جو بائیلیٹرل ریلیشنز ہیں, باہمی جو ہمارے تعلقات ہیں, ول میجیکلی امپروو, یہ کہ بالکل میجیکلی امپروو کر جائے گا, یعنی جادو کے طور پر یہ امپروو کر جائے گا. تو یہ بالکل بچگانا ہوگا, یہ سوچ بالکل معصومانہ ہوگا. ٹھیک ہے, بچوں جیسی سوچ ہوگی. ٹھیک ہے, ایز دیر آر نمبر آف لانگ اسٹینڈنگ اریٹنٹس,
کہ ہمارے جو لانگ اسٹینڈنگ اریٹنٹس ہیں، نمبر آف لانگ اسٹینڈنگ اریٹنٹس کس چیز کو کہتے ہیں؟ اریٹنٹ کا مطلب ہے جو جھگڑالو لوگ ہوتے ہیں، جو جھگڑے کو پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اریٹنٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہمارے ایسے بہت سارے ممبرز ہیں، ان کی جو تعداد ہے، ایسے لوگوں کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کیا کریں گے؟ وہ اس میں اپنا رول پلے کریں گے، ٹھیک ہے. دیٹ آر پوائزننگ ٹائز، جو کہ تعلقات کو پوائزن کر رہے ہیں، یعنی خراب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بگاڑ رہی ہیں، ٹھیک ہے. پوائزننگ تباہ کرنا. بٹوین اسلام آباد اینڈ نیو دلی اور اسلام آباد کے درمیان. however تاہم what can be done is for both sides to adopt a mature approach and prevent the situation from deteriorating any further. however تاہم کیا کرنا چاہیے؟ دونوں سائڈز جو ہیں، یعنی نیو دلی اور اسلام آباد دونوں کے لیے، یعنی پاکستان اور انڈیا دونوں کے لیے میچور اپروچ رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے. یعنی بچوں جیسی جو ڈیلنگ ہے وہ نہ کریں، ٹھیک ہے، اور بڑوں جیسے ڈیلنگ کریں، بڑے دل والوں جیسے، ٹھیک ہے. تو ایسے ڈیلنگ کریں، میچور ڈیلنگ کریں، ٹھیک ہے. اور اینڈ پریونٹ اور یعنی روکے the situation from deteriorating any further، کہ حالات مزید خراب نہ ہو، ٹھیک ہے. یعنی بگڑ نہ جائے، ڈیٹوریٹنگ تباہ ہونا، بگڑ جانا، اینی فردر مزید، ٹھیک ہے، مزید تباہ ہونے سے بچائیں، ٹھیک ہے، مزید بگڑنے سے بچائیں. دا ایکسیڈنٹ ان اسلام آباد شوڈ بی ہینڈلڈ وتھ کیئر. یہ جو ایکسیڈنٹ تھا اسلام آباد میں جو ہوا ہے، اسے ہینڈل کرنا چاہیے تھا احتیاط کے ساتھ. اینڈ hawkish elements within India must not be allowed to exploit a law and order issue and turn it into one of national pride. hawkish وہ لوگ ہوتے ہیں جو جھگڑے کو پسند کرتے ہیں، یعنی لڑائی پسند لوگ، ٹھیک ہے. جو hawkish elements ہیں انڈیا میں، ٹھیک ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ must not be allowed، ان کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے. یعنی انڈین جو اسٹیبلشمنٹ میں ان کو یہ جو hawkish elements ہیں ان کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ وہ کیا کریں، کہ وہ جو لا اینڈ آرڈر ایشو تھا، یہ تو ایک لا اینڈ آرڈر ایشو تھا، یہ تو چھوٹا سا مسئلہ تھا، ایکسیڈنٹ تھا، ٹھیک ہے. اس کو کیا بنایا گیا؟ اس کو نیشنل پرائڈ کا مسئلہ بنایا گیا، ٹھیک ہے. تو یہ تو ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا، اور انڈین میڈیا نے اور انڈیا میں جو hawkish ایلیمنٹس ہیں انہوں نے اس کو نیشنل پرائڈ کا مسئلہ بنا دیا، ٹھیک ہے. تو انڈین اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے تھا کہ وہ ان ایلیمنٹس کو روکیں، ان ایلیمنٹس کو الاؤ نہ کریں، ٹھیک ہے. The trust deficit between both capitals is quite wide. جو ٹرسٹ یعنی جو یقین کا جو فقدان ہے، ٹھیک ہے، دونوں ممالک کے درمیان، ٹھیک ہے، دونوں کیپٹلز کے درمیان، دارالخلافوں کے درمیان، ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ ہیں. بٹ اف seasoned politicians، seasoned mean یہاں پہ سیزن موسم کا مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے. سیزن پولیٹیشین، سیزن کا مطلب یہ ہے ایکسپیرینس پولیٹیشینس، ٹھیک ہے، ایکسپیرینس ڈپلومیٹس، جو ایکسپیرینس ہو، جو کہ ماہرین ہو، ٹھیک ہے. ماہر جو مبصر ہو، جو کہ سفیر ہو، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ فرام بوتھ سائڈ، دونوں سائڈ سے، یعنی پاکستان اور انڈیا سے، ہینڈل دی سچویشن تھرو آفیشیل چینلز. ان کو آفیشیل چینلز کے ذریعے، یعنی میڈیا کے ذریعے نہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ میڈیا پہ آ کے پگڑیاں اتارے، ٹھیک ہے. تو یہ اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور آپ یعنی پراپر چینلز ہو سکتے ہیں وہاں پہ، جو آفیشیل چینلز ہیں ان کے اس راستے سے ڈیل کریں، ٹھیک ہے، تھرو آفیشیل چینلز انسٹیڈ آف انگیجنگ ان میڈیا ٹرائل، کہ میڈیا پہ آ کے آپ کسی کی پگڑی اتار رہتے ہو، تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. انسیڈنٹس سچ ایز دیز کین بی ڈیفیوز. تو یہ جو انسیڈنٹس تھے، یہ جو واقعات ہیں، یہ جو واقعے کین بی ڈیفیوز، انہیں ڈیفیوز کیا جا سکتا تھا، ٹھیک ہے، انہیں حل کیا جا سکتا تھا، سالوڈ، انہیں سالو کیا جا سکتا ہے، ڈیفیوز کیا جاتا ہے، یہ مسئلہ ڈیفیوز ہو سکتا تھا. اینڈ ڈیلٹ ود اے کام مینر، اور اسے ڈیل کیا جا سکتا تھا سنجیدگی سے، اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے، سنجیدہ طریقے سے. تو ایسا نہیں ہوا، مگر جو ہوا
اچھا نہیں ہوا میڈیا پہ آ کے ایک دوسرے کو برا بلا کہنا اور میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے کو کہ چھوٹے سے مسئلے کو نیشنل پرائڈ کا بنانا، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس سے تعلقات بگڑ جاتے ہیں، اچھے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. اور ہمارے جو لانگ ٹرم جو کیا ہیں فائدے ہیں اور جو شارٹ ٹرم فائدے ہیں وہ تقریباً ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے. جیسا کہ ہم جو ہمارا پرائم منسٹر ہے وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ ہمارے جو ایشوز ہیں وہ تقریباً کامن ہیں، ٹھیک ہے. یعنی پاورٹی ایشوز، ان امپلائمنٹ ایشوز، ٹھیک ہے، اور جو کلائمیٹ ایشوز ہیں تو یہ کامن ہیں. تو ہمیں اسے اگر اتنے چھوٹے چھوٹے مسئلے پہ ہم اتنا بڑا مسئلہ اس کو بنائیں گے تو ہم آگے کیسے چلیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ایڈیٹوریل ہے آپ ایسا کریں کہ آپ اس کو جو بھی الفاظ یہاں یہیں پہ لے کے گئے ہوں آپ انہی الفاظ کو استعمال کر کے، ٹھیک ہے. اگر آپ اس کے سنونمز استعمال کر سکتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. وہ اس سے آپ کی انگلش اور امپروو کر جائے گی، لیکن انہی الفاظ کو استعمال کر یہ ایٹ لیسٹ ایسا کر دیجئے، ٹھیک ہے، کہ انہی الفاظ کو استعمال کر کے آپ اس کو سمرائز کریں، ٹھیک ہے. آج کے لیے یہی کافی. اللہ حافظ.